بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، آپ نے سوال کیا کہ اس وقت مسلمانوں کی جو موجودہ پستی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس پستی سے نکالنے کے لیے علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مسلمان یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ہم اہل ایمان کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں اور اہل ایمان کی بھی مدد یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے دنیا میں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے اہل ایمان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تب اللہ نے یہ اعلان کیا فرشتوں کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو تو دنیا کے اندر بالخصوص مسلمان کو عزت دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ بھی اعلان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت، اس کے رسول کی عزت اور اہل ایمان کی عزت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے وعدے کر رہا ہے، پھر آپ والا سوال کہ پھر مسلمانوں کی موجودہ پستی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان دن بدن تنزل کا شکار ہو رہے ہیں اور پستیوں کے اندر گرتے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ کا کلمہ تو ہمیشہ بلند ہے اور بلند ہی رہے گا، لیکن جب مسلمان اپنے مشن سے ہٹ گیا ہے تو اپنے مشن سے ہٹنے کی وجہ سے جب اللہ کا تعلق کمزور ہوا ہے، جب اس نے قرآنی تعلیمات کو خود چھوڑ دیا ہے، جب اپنے دین کو اس نے خود چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی نصیحتوں سے اور اس کے نبی کی تعلیمات سے خود انحراف کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے منہ موڑ گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ طٰہٰ میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو ایک سزا ہم دنیا میں دیں گے اور ایک آخرت میں دیں گے۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ٹکا نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیں گے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سربلندی کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم اپنا واپس لے لیں گے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بیت دریا سے اور ان کے لیے راستے بنائے اور ان کو پار کیا۔ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے غرق کیا، لیکن اس کے بعد وہی بنی اسرائیل جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا تھا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انحراف کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، تم جاؤ جہاد کرو، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ 40 سال تک اسی میدان کے اندر بھٹکتے رہیں گے اور ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اب وہ قوم جس کے لیے کل سمندر سے راستے بنائے گئے تھے، آج اسی قوم کے لیے اللہ فرما رہا ہے بھٹکتے پھریں گے اور ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننے اور جاننے کے باوجود اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک بچہ سکول میں داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لینے کے بعد اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ٹیچر اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کی جناب گوشمالی ہوتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے۔ جب تک وہ اس نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا تب تک وہ دندناتا ہوا اسکول کی باہر پھرتا رہتا تھا، کبھی کسی نے اس کو نہیں کہا۔ جب ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا ہے اب اس پر لازم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرے اور قرآن پاک کو اپنا آئین سمجھے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور نقشے کے اندر ڈھالے۔ اس صورتحال میں یہ تو وجہ تھی مسلمانوں کی موجودہ پستی کی۔ علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ تو سید ابو الحسن ندوی کی ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا۔ علماء کے بارے میں
سید ابو الحسن ندوی کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں علماء کی مثال معاشرے میں ایسے ہے جیسے قبلہ نما ہوتا ہے۔ اب وہ قبلہ بتانے والا وہ کمپاس آپ جہاں مرضی اس کو رکھیں، چاہے آبادی کے اندر گھر کے اندر رکھیں، چاہے کسی ویرانے جنگل صحرا میں رکھیں، جہاں بھی آپ ہوں گے وہ آپ کو قبلہ رخ بتائے گا۔ تو علماء کا کردار یہ ہے اس معاشرے میں کہ وہ معاشرے کے افراد کو قبلہ رخ کی طرح بتائیں کہ ہمارا قبلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور قرآن ہمارا آئین ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ عبادات میں اگر قرآن سے ہٹیں تو رہنمائی کرے، اگر وہ معاملات میں اسلام سے دور ہو رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کرے، اور اگر وہ کسی اور اخلاقیات کے حساب میں قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، تو علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں، اور اس انداز میں کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے کے ساتھ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام کی تعلیمات پر ہم جب عمل کریں گے تو پھر جو ہے یہ علماء کا کردار ہے، اور یہی علماء کا کردار ہونا چاہیے۔ پوری امت کو فرقوں سے نکال کے، باہمی اختلافات سے نکال کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لے کر آئے۔ جس دن یہ اکٹھے ہو گئے، امت اکٹھی ہو گئی جس دن، اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اکٹھے ہونے پر ہے، اتفاق کرنے پر ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جس دن ہم اکٹھے ہو جائیں گے اس دن دوبارہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر یہ تنزل سے نکل کر پھر ترقی کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں وہ دن ضرور دکھائے اور اللہ عمل کی توفیق دے۔